ناظرین، حضرت زکریا علیہ السلام کون تھے اور کیا واقعی ان کو آرے سے چیر کر شہید کیا گیا تھا؟ انہوں نے ایک درخت سے پناہ کیوں مانگی تھی؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو کس نے اور کیوں شہید کروایا تھا؟ اور آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کس نے شہید کروایا تھا؟ وہ بادشاہ کون تھا جو اپنی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہوگا، اور آج ہم آپ کو اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام کے مکمل حالات زندگی کے حوالے سے معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک پیغمبر گزرے ہیں جن کا نام زکریا علیہ السلام تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران، سورہ انعام، سورہ مریم اور سورہ انبیاء میں آپ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا آپ ہی کے خاندان سے تھی۔ جب وہ پیدا ہوئیں تو ان کی والدہ نے منت کے مطابق انہیں ہیکل کے نذر کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے حجرہ میں جاتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہیں۔ آپ کے پوچھنے پر بی بی مریم سلام اللہ علیہا نے بتایا کہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حد و بے حساب رزق دیتا ہے۔ ناظرین، حضرت زکریا علیہ السلام لاولد تھے، یعنی ان کی بیوی بانجھ تھی اور وہ خود بہت بوڑھے تھے، مگر آپ نے اولاد کی تمنا کی۔ آپ نے اللہ رب العزت سے وارث کی دعا فرمائی۔ خدا نے آپ کو ایک فرزند عطا کیا جس کا نام آپ نے حکم خداوندی کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام رکھا۔ ناظرین، مسلم مورخین اور مفسرین نے احادیث و روایات کی مدد سے حضرت زکریا علیہ السلام کے حالات زندگی پر روشنی ڈالی ہے۔ بعض علماء کا اس امر پر تو اتفاق ہے کہ آپ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، مگر والد کے نام کے بارے میں اختلاف ہے۔ کسی نے عدن، کسی نے لدن، کسی نے دان اور کسی نے شبوی برخیا لکھا ہے۔ آپ کا پیشہ نجاری تھا، اسرائیلیوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ ناظرین، بعض مورخین کے مطابق آپ کے قاتل آپ کے پیچھے دوڑے تو آپ ایک درخت کے پاس پناہ لینے گئے۔ درخت شک ہو گیا اور آپ اس میں سما گئے، مگر ابا کا دامن باہر رہ گیا۔ لوگوں نے درخت کو آرے سے چیر ڈالا جس سے آپ شہید ہو گئے۔ تورات میں بھی حضرت زکریا علیہ السلام کے نام کے ایک نبی کا ذکر ہے اور ایک باب صحیفہ زکریا علیہ السلام کے نام سے موجود ہے، مگر قرآن مجید فرقان حمید میں جن زکریا علیہ السلام کا ذکر آیا ہے اور تورات کے زکریا علیہ السلام کے زمانے میں بہت فرق ہے۔ تورات کے بیان کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام داریوس یا دار کے ہم عصر تھے، اور قرآن کے مطابق آپ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ہم عصر تھے۔ تورات کے مطابق آپ کے والد کا نام برخیا بن عدد تھا۔ بائبل کے عہدنامہ جدید انجیل میں بھی آپ کا ذکر موجود ہے۔ انجیل لوقا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں آپ کا ذکر آیا ہے۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں جو فرزند عطا فرمایا اس کا نام آپ نے اللہ رب العزت کے حکم سے یحییٰ رکھا۔ وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور بڑے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ آپ کی قبر شام میں مسجد امیدیہ میں ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی بیوی قدر بڑھیا تھی۔ اس بڑھیا کے پہلے خاوند سے ایک نوجوان لڑکی تھی۔ بڑھیا کو یہ خوف ہوا کہ میں تو بڑھیا ہو گئی ہوں، ایسا نہ ہو کہ یہ بادشاہ کسی غیر عورت سے شادی کر لے اور میری سلطنت جاتی رہے، اس لیے یہ بہتر ہے کہ اپنی جوان لڑکی سے اس بادشاہ کا نکاح کر دوں۔ اسی خیال میں ایک دن شادی کا انتظام کر کے اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بلا کر پوچھا کہ میرا یہ ارادہ ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نکاح حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ فرما کر آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ اس بدخیال دنیا دار بڑھیا کو بہت غصہ آیا اور آپ کے دشمن ہو گئی۔ رات دن آپ کو قتل کرنے کی فکر میں رہتی تھی۔ ایک دفعہ موقع پا کر بادشاہ کو شراب پلا کر اپنی بیٹی کو بنا سوار کر بادشاہ کے پاس خلوت میں بھیج دیا۔ جب بادشاہ اپنی سوتیلی بیٹی کی طرف راغب ہوا تو بڑھیا نے کہا، میں اس کام کو خوشی سے منظور کرتی ہوں، مگر یحییٰ اجازت نہیں دیتے۔ بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بلا کر پوچھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہاری حقیقی بیٹی کی طرح تم پر حرام ہے۔
بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ یحییٰ کو ذبح کر دو۔ فوراً جلادوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ شہید ہونے کے بعد بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر انور سے آواز آئی کہ اے بادشاہ، تجھ پر ہمیشہ کے لیے یہ حرام ہے۔ ناظرین، جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو ان کے والد جو کہ نبی تھے حضرت زکریا علیہ السلام، وہ بہت بوڑھے تھے۔ بنی اسرائیل میں حضرت زکریا علیہ السلام نام کے 2 انبیاء گزرے ہیں۔ ایک کا ذکر قرآن کریم فرقان حمید میں آیا ہے اور دوسرے کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ یہ وہ زکریا علیہ السلام تھے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ماجد تھے۔ قرآن کریم میں صرف انہی کا ذکر آیا ہے۔ یہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے رشتے میں خالو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے نبی تھے۔ ناظرین، روایات کے مطابق جب بنی اسرائیل کے ظالموں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا تو اس کے بعد ان کا ارادہ تھا کہ وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی معاذ شہید کر دیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام وہاں سے نکلے اور جاتے جاتے راستے میں ایک درخت دیکھا۔ اس درخت کے پاس پہنچ کر آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے اندر پناہ دے۔ درخت پھٹ گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت میں چلے گئے۔ جب آپ اندر جا رہے تھے تو آپ کے دامن کا تھوڑا سا کپڑا باہر رہ گیا۔ شیطان نے ان لوگوں کو کہا کہ زکریا اس درخت میں موجود ہے۔ ان لوگوں نے درخت کو اوپر سے آرے کے ساتھ چیرنا شروع کیا اور حضرت زکریا علیہ السلام کو چیر کر شہید کر دیا۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ اس بادشاہ کا نام کیا تھا جو اپنی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ مورخین کے مطابق اس بادشاہ کا نام بخت نصر تھا اور وہ اپنی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اس کو شراب پلا کر اس کی بیوی نے اس سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل کروایا اور اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کروایا۔ بعض مورخین کے مطابق اس قصے کی کوئی اصل نہیں ہے کہ زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر درخت میں پناہ مانگی تھی۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ یہ حضرت زکریا علیہ السلام پر یہودیوں کا بہتان ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام معصوم اور گناہوں سے پاک ہیں، بلکہ ان کی عصمت کے بارے میں بعض روایات بھی مروی ہیں۔ ناظرین، بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ یہ قوم انبیاء کرام علیہ السلام کی قاتل تھی۔ اگرچہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر انتہائی انعامات کی برسات فرمائی، مگر اس کے باوجود یہ قوم سدھر نہ سکی اور انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کرتی رہی۔ ان قتل ہونے والے اور شہید ہونے والے انبیاء کرام علیہ السلام میں ایک حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ آپ کو اور آپ کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بخت نصر نے شہید کروایا تھا۔ ناظرین، اس واقعے کے حوالے سے مورخین کے درمیان اختلاف موجود ہے، البتہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ اور جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ناظرین، دنیا میں اس وقت 3 مخلوقات ایسی ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل و شعور جیسی نعمت خاص عطا کی ہے، یعنی جنات، انسان اور فرشتے۔ جنات اور انسانوں کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے کہ چاہیں تو کسی بھی چیز کو مان لیں اور چاہیں تو انکار کر دیں، جبکہ فرشتوں کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ ان میں عقل و شعور تو موجود ہے جس کی وجہ سے وہ سوال کر سکتے ہیں، مگر اللہ کے حکم سے کبھی بھی انکار نہیں کر سکتے۔ انہیں پیدا ہی اللہ کی عبادت اور فرما برداری کے لیے کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنات اور انسان دنیا کی آزمائش میں ہیں لیکن فرشتے نہیں ہیں۔ یہ مخلوق جنات اور انسانوں سے پہلے پیدا کی گئی۔ جیسے انسانوں میں پہچان اور رتبے کے لحاظ سے درجے ہیں، بالکل ویسے ہی فرشتوں میں بھی ہیں۔ ویسے تو ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ انسانوں کی سوچ ہی ختم ہو جائے، لیکن اس مخلوق کے بھی 4 سردار فرشتے ہیں جن کا نام جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام ہے، اور ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے جس سے وہ مسلسل نبھا رہے ہیں۔ لیکن ان 4 فرشتوں کے سردار بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خاص محبت ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت ہی خاص اور بہت قریب ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جو شخص بھی جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھے گا وہ دراصل اللہ سے دشمنی رکھے گا، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جنہیں قیامت تک آنے والے ہر ایک پیغمبر تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام سونپا گیا ہے۔ انہوں نے ہر ایک نبی اور پیغمبر سے ملاقات کی، انہیں رسالت اور نبوت کے دوران مدد کر کے اللہ کے حکم پر راستہ دکھایا۔ آپ ہی وہ فرشتے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب موجود ہیں، یہاں تک کہ باقی 3 فرشتوں کو بھی اللہ کا پیغام ایک نور کے پردے سے سن کر آپ ہی ان تک پہنچاتے ہیں۔ کوئی بھی فرشتہ اس نور کے پردے تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مقام سدرۃ المنتہا یعنی بیری کے ایک درخت کے پاس موجود ہے۔
جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حد ہے، اور اس حد سے بھی آگے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج پر اکیلے آگے تشریف لے گئے۔ یہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، یہ پیغمبروں کے بھی استاد ہیں۔ ان تمام خصوصیات کے علاوہ بے تحاشا خصوصیات ایسی ہیں جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت ہی خاص اور قریبی بناتے ہیں۔ ایک ایسا اعزاز جو کہ کسی اور فرشتے کو کبھی بھی حاصل نہیں ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دنیا کائنات کی وہ پہلی تخلیق ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا کیا، بنا کسی ماں باپ کے ان کے اندر روح ڈالی۔ دنیا میں جب بھی کوئی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یا تو رونا شروع کرتا ہے یا پھر ماں باپ کا نام اور دنیا داری کے الفاظ سیکھتا ہے۔ لیکن جب بھی کوئی فرشتہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے فوراً بعد اس کے سب سے پہلے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی بالکل ایسا ہی کیا۔ تصور کریں کہ اس کائنات میں کوئی مخلوق نہیں، صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات موجود ہے یا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود ہے جنہیں اللہ نے پیدا کیا اس وقت، کیونکہ یہ کائنات نہیں بنی تھی، لہٰذا ٹائم جیسی کسی چیز کا تصور ہی موجود نہیں تھا۔ لیکن اس ٹائم لائن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی عمر کیا ہو سکتی ہے۔ وہ جنت اور جہنم اور اس کائنات کے پیدا ہونے سے بھی پہلے موجود تھے۔ جب کسی انسان، جن یا باقی فرشتوں کا وجود تک نہیں تھا، اللہ نے جب انہیں پیدا کیا تو کہا کہ جبرائیل، میں نے جنت اور جہنم کو بنایا ہے اپنی مخلوق کے لیے جو کہ اس میں آ کر آباد ہوگی، جاؤ جا کر دیکھو کہ یہ کیسے ہیں۔ لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ پہلی تخلیق تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھا اور فرمایا، اے پروردگار تیری عزت کی قسم، کون سی مخلوق ہوگی جو کہ یہاں پر رہنے کے لیے سر دھڑ کی بازی نہ لگا دے یا اس کے لیے کوششیں نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ نے جنت کو رکاوٹوں یعنی خواہشوں اور دھوکوں سے ڈھانپ دیا اور کہا کہ اب جا کر دیکھو۔ اب کی بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت کو دیکھا تو فرمایا کہ اے پروردگار تیری عزت و جلال کی قسم، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی مخلوق ان رکاوٹوں کو پار کر کے کبھی بھی جنت میں داخل ہو سکے گی۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں دوزخ دیکھنے کا کہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے واپس آ کر فرمایا کہ اے پروردگار تیری عزت کی قسم، کوئی بھی اسے دیکھ کر کبھی بھی یہاں پر آنے کی خواہش نہیں کرے گا۔ یعنی جب لوگوں کو بتایا جائے گا کہ وہ اس جہنم میں ڈالے جائیں گے تو کوئی بھی یہ سن کر ایسے اعمال کبھی نہیں کرے گا کہ اس کو یہ سزا ملے۔ پھر اللہ نے جہنم کی آگ کو شہوت یعنی انسانی خواہشوں اور اسے اٹریکٹ کرنے والی چیزوں سے ڈھانپ دیا اور فرمایا کہ اب جا کر دیکھو۔ اب کی بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جا کر دیکھا تو فرمایا کہ اے پروردگار تیری عزت کی قسم، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جہنم کی آگ سے بچ سکے گا۔ یعنی اتنی خواہشوں اور دھوکوں سے بھری پڑی ہے کہ کوئی چاہ کر بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ہاں بچ سکتے ہیں، میرے بندے مجھ پر یقین کرنے والے اور مجھ پر ایمان لانے والے ضرور کامیاب ہوں گے۔ میری مان کر میرے آگے جھکنے والے، میری عبادت کرنے والے، یعنی انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے نماز جہنم سے نجات اور جنت کو پانے کا ذریعہ لکھ دیا تھا۔ ناظرین، یہ اعزاز صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حاصل ہے کہ انہیں انسانوں کی تخلیق سے پہلے ان کا مقام دکھا دیا گیا۔ ناظرین، جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں میں صرف پیغمبروں سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کلام کرتا ہے، بالکل اسی طرح سے فرشتوں کو بھی ایسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حکم ملتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ڈائریکٹ ان سے کلام فرماتے ہیں۔ جیسے انسان سے ایک جھاڑی کے ذریعے کیا تھا، یہ وہ فرشتے ہیں جو کہ انسانی شکل میں انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے اور انسانی شکل میں رہ کر ان کی حفاظت کیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام دایا کلبی تھا، شکل و صورت اور جسامت کے اعتبار سے بہت ہی خوبصورت تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر ان کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں تشریف لاتے تھے، اور ایک بار آپ کے صحابہ کرام کی محفل میں آ کر آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کو دین سکھایا اور واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو کہ تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ ہمارے والد حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو بھی جس مٹی سے تخلیق کیا گیا تھا اسے زمین سے لینے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہی بھیجا گیا تھا۔ آپ ہی وہ فرشتے ہیں جنہیں زمین پر سرکش اور نافرمان جنوں سے لڑنے کے لیے بھیجا گیا جو کہ فتنہ و فساد اور شر پھیلا رہے تھے۔ ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کی فوج نے جنات کو شکست دے کر قید کر دیا، جس کے بعد حضرت
حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک بار پھر سے یہ آزاد ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کے لیے ان جنات کو قید کرنا ضروری تھا تاکہ انسانی نسل آگے بڑھ سکے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترے، حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا، ان کی تدفین کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر فوراً وہاں پہنچ کر اس آگ کو ٹھنڈا کیا اور آپ کو بچا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اندھیرے کنویں اور بازار میں ان کے ساتھ رہے، زمین پر ٹھوکر مار کر آب زمزم کا چشمہ اللہ کے حکم سے جاری کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا کر آسمانوں پر لے گئے جب لوگ انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، اور آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں ان کا سینہ چاک کیا، آپ کا دل نکال کر آب زمزم سے دھویا اور پھر واپس لگا دیا۔ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رابطے میں رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے عرش کے نیچے اپنے تخت پر موجود ہیں، میں نے ان کی اصلی صورت میں معراج کی رات ان کو دیکھا تھا۔ ان کے 600 پر ہیں جنہوں نے زمین اور آسمان کو ڈھانپ رکھا تھا، یعنی جہاں پر دیکھو بس انہی کا وجود تھا۔ ان کے یہ پر ہیرے جواہرات اور موتیوں سے بنے ہیں جن کا رنگ سبز ہے، پاؤں کے تلوے بھی سبز ہیں اور پاؤں پر ایک بڑا موتی ہے جو کہ سبزے پر شبنم کے قطرے کی طرح دکھتا ہے۔ پیشانی روشن، بال گھنگرالے، دانت چمکدار اور سر مرجان سے بھی زیادہ سفید ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہر ایک پیغمبر کو دیکھا، ان سے ملاقات کی، انہیں راستہ دکھایا، اللہ اور ان کے درمیان رابطہ رکھا، اور ان کے بعد یہ اعزاز ہمارے جد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو حاصل ہوا کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈائریکٹ کلام کر کے جب بھی چاہتے تھے بات کر لیتے تھے۔ مگر جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا گیا تو یہ رابطہ ختم ہو گیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انسانوں یعنی اللہ کے پیغمبروں اور اللہ کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنے۔ یہ کتنی بڑی نعمت تھی جو کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے چھین لی گئی۔ اللہ نے انسانوں کو اپنے سب سے خاص اور مقرب ترین فرشتے سے بھی زیادہ مقام دیا اور فرشتوں کو کہا کہ انہیں سجدہ کرو، مگر ایک غلطی کی وجہ سے اللہ نے انہیں معاف تو کر دیا مگر قیامت تک یہ نعمت چھین لی کہ کوئی بھی انسان یا پیغمبر ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام کر سکے۔ الطاف حسین حالی نے کیا خوب کہا تھا کہ فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت